بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسحاق بن بشر کہتے ہیں کہ مجھے ابن سمعان کے حوالے سے اہل کتاب کے بعض علماء سے بیان کیا گیا کہ ذوالکفل یعنی حضرت یسع بن خطوب جو حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہ وہ الیسع نہیں ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ یہ الیسع ذوالکفل حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے تھے۔ ان کا قصہ ہے کہ وہاں ایک ظالم بادشاہ کنعان نامی ہوا کرتا تھا، اور اس کے ظلم و عدوان کا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ یہ ذوالکفل اس کے وقت میں چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کی مملکت میں اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ کسی نے بادشاہ کو خبر کر دی کہ ایک شخص تمہاری مملکت میں فساد مچا رہا ہے اور تمہاری عبادت کے سوا غیر کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ کنعان نے خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ کنعان نے ان کے قتل کے احکامات جاری کیے اور انہیں گرفتار کروا کے دربار میں حاضر کیا۔ ذوالکفل جب دربار میں آئے تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میرے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہو۔ ذوالکفل نے کہا پہلے میری بات سن لو، اسے سمجھو اور خواہ مخواہ غصہ نہ کھاؤ، کیونکہ غصہ نفس کا دشمن ہے اور وہ حق اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور خواہشات کا داعی ہے، اور جو طاقتور ہو اسے غصہ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ طاقتور اپنے ارادہ پر قادر ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا بات کرو۔ تو ذوالکفل نے کہنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک اور اس کی حمد سے بات شروع کی اور کہا کہ کیا تو گمان کرتا ہے کہ تو خدا ہے؟ اگر تو خدا ہے تو اپنی مملکت کا ہے یا پوری دنیا کا؟ اگر محض اپنی مملکت کا ہے تو تیری مملکت سے باہر تیرا کوئی شریک بھی ہوگا، اور اگر پوری دنیا کا ہے تو تیرا خدا کون ہے؟ تو کنعان نے کہا تیرا برا ہو، میرا خدا کون ہے؟ تو ذوالکفل بولے کہ آسمان اور زمین میں کا خدا جو ان کا خالق بھی ہے اور سورج اور چاند ستاروں کا خالق بھی ہے، تو اللہ سے ڈر اور اس کی سزا سے خوف کر۔ اگر تو اس کی عبادت کرے گا اور توحید کا اقرار کرے گا تو تیرے لیے ثواب اور اس کے اچھے پڑوس کی امید کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا مجھے بتاؤ کہ جو تمہارے خدا کی عبادت کرے اس کی جزا کیا ہے؟ ذوالکفل نے کہا مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ اس نے پوچھا جنت کیا ہے؟ ذوالکفل نے کہا ایک گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے اور اسے اپنے دوستوں کی رہائش گاہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے قیامت میں اپنے بے ریش نوجوان ہمیشہ کے لیے داخل کر دے گا اور اس کی جوانی ختم نہ ہوئی، ہمیشہ اس میں ہی رہیں گے، نعمتوں خوشی اور سرور میں رہیں گے۔ کنعان نے پوچھا کہ یہ جو اس کی عبادت نہ کرے اور نافرمانی کرے اس کی سزا کیا ہے؟ اس نے کہا جہنم، اور اس میں شیطانوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے اور زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ اس کے عذاب اور طویل ذلت میں رہیں گے۔ جن و انس کا لشکر ان کی مرمت کر لے گا، لوہے کے کوڑوں سے ان کا کھانا زقوم اور زرعی ہوگا اور پینے کے لیے پیپ دی جائے گی۔ بادشاہ پہ خوف طاری ہو گیا اور وہ اپنے کیے پہ نادم ہو کر رونے لگا، اور ذوالکفل کو کہا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو ذوالکفل نے کہا جنت۔ اس نے کہا اس کا ضامن کون ہے؟ تو ذوالکفل نے کہا میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کے نام ایک خط لکھ کے دوں گا، جب تو اس کے پاس پہنچے تو اس کتاب کے مطابق اس سے مطالبہ کرنا کہ وہ تجھے پورا بدلہ عطا فرمائے گا، بے شک وہ قادر و قاہر ہے، تجھے پورا دے گا اور زیادہ کرے گا۔ تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خیر کا ارادہ کر لیا، تو اس نے کہا میرے لیے اللہ تعالیٰ کے نام خط لکھو۔ تو ذوالکفل نے لکھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط فلاں کفیل نے اللہ کے نام کنعان بادشاہ کے لیے لکھا ہے، فلاں کی کفایت کے لیے، اگر یہ توبہ کرے اور رجوع ہو جائے اور اللہ کی عبادت کرے تو وہ اسے جنت میں داخل کر کے وہاں ٹھکانہ عطا فرما دے جیسا چاہے، اور اس کنعان کے لیے وہ کچھ ہو جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولیاء کے لیے وہاں ہوگا، اور اسے عذاب سے پناہ دے، بے شک اللہ تعالیٰ مومنین پر رحم کرتا ہے، اس کی رحمت وسیع ہے
اور غصہ پر رحمت مقدم ہے۔ یہ لکھ کر ذوالکفل نے خط پر مہر کر دی اور خط کنعان کے حوالے کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اب کیا کروں؟ تو ذوالکفل نے کہا اٹھو، غسل کرو اور نئے کپڑے پہن لو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر کہا اب شہادت حق کی دو اور شرک سے براءت کا اظہار کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر پوچھا کہ میں اپنے رب کی عبادت کیسے کروں؟ تو ذوالکفل نے اسے اشراع اور نماز کے بارے میں بتلایا۔ پھر بادشاہ نے ذوالکفل کو کہا کہ اس معاملے کو چھپاؤ اور کسی پر ظاہر نہ کرو۔ اس کے بعد بادشاہ نے مملکت چھوڑی اور خاموشی سے نکل آیا اور عبادت گزاروں کے پاس پہنچ گیا۔ پھر یہ زمین میں ان کے ساتھ پھرنے لگا۔ جب اہل مملکت نے اسے غائب پایا تو اسے ڈھونڈنے نکلے۔ جب اسے نہ پایا تو کہنے لگے کہ ذوالکفل کو پکڑو، اسی نے ہمارے خدا کو بھٹکایا ہے۔ تو لوگ بادشاہ کو ڈھونڈنے نکل پڑے اور ذوالکفل روح پوش ہو گئے۔ پھر لوگوں نے بادشاہ کو اپنے شہر سے 1 ماہ کی مسافت پر پا لیا۔ انہوں نے جب اسے دیکھا تو وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ یہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ مجھے سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو اور مخلوق میں سے کسی کو سجدہ نہ کرو۔ میں آسمانوں، زمین اور چاند سورج ستاروں کے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ اس نے ان لوگوں کو خوب نصیحت کی اور اللہ سے ڈرایا۔ اسحاق کہتے ہیں پھر اسے اچانک درد ہونے لگا اور وہ موت کا وقت قریب آ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ کہیں جانا نہیں، یہ دنیا میں میرا آخری وقت ہے اور جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن کر دینا۔ اور پھر اس نے وہ خط نکال کر انہیں سنایا۔ ان لوگوں نے وہ خط یاد کر لیا اور اس کے مندرجات سے واقف ہو گئے۔ کنعان نے کہا کہ یہ خط میرے لیے اللہ تعالیٰ کے نام ذوالکفل نے لکھا ہے، میں اس کے مطابق بدلہ مانگوں گا، اس خط کو میرے ساتھ دفن کر دینا۔ جب کنعان کی وفات ہو گئی انہوں نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور وہ خط اس کے سینے پر رکھ کر اسے دفن کر دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ذوالکفل کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آ کر کہا کہ اے ذوالکفل، تیرے رب نے کنعان کو تیری ضمانت پر مکمل بدلہ عطا فرمایا ہے اور یہ رہا وہ خط جو تو نے لکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ میں اطاعت کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتا ہوں۔ جب یہ فرشتہ خط لے کر آیا تو ذوالکفل لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ لوگوں نے انہیں پکڑ لیا اور کہا کہ تو نے ہمارے بادشاہ کو دھوکہ دیا اور بہکایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہ اسے دھوکہ دیا اور نہ بہکایا، میں نے تو اسے اللہ کی طرف بلایا اور جنت کی ضمانت دی، اور تمہارا بادشاہ فلاں جگہ آج فلاں وقت پر وفات پا چکا ہے اور اسے تمہارے اپنے لوگوں نے دفن کیا ہے، اور یہ وہ خط ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کے بدلے کے لیے لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا حق عطا فرما دیا ہے اور یہ خط میری بات کی تصدیق ہے۔ تم انتظار کرو حتیٰ کہ تمہارے ساتھی واپس لوٹ آئیں۔ ان لوگوں نے انہیں قید کر لیا اور جب ان کے ساتھی واپس آئے تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ تو ان لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس خط کو تم پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اور پھر انہوں نے یہ خط انہیں سنایا تو وہ بولے کہ یہ خط تو اس کے پاس تھا اور ہم نے اسے بادشاہ کے ساتھ فلاں دن دفنا دیا تھا۔ تو شہر والے لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ ذوالکفل نے یہ خط انہیں یہاں سنایا اور ان کے بادشاہ کی موت کی خبر بھی انہیں دی اور اسی دن اطلاع دی۔ تو غور و فکر کے بعد یہ سب لوگ ایمان لے آئے اور ذوالکفل کی اتباع کی۔ ایمان لانے والوں کی تعداد 1,24,000 تک پہنچ گئی اور انہوں نے ان تمام لوگوں کو بھی ان کے بادشاہ کی طرح جنت کی ضمانت دی اور ان کے کفیل بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ذوالکفل کفالت کرنے والا رکھ دیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ کہ آج آپ نے درود پاک پڑھا ہے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.